بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ اعتکاف کی عبادت اصل میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن 3 صورتوں میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص منت کرے، یعنی زبان سے یوں کہہ لے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم ہے۔ کوئی اگر آدمی منت کر لے کہ میں اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اب وہ جتنے دنوں کی منت کی ہیں اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ یا کوئی یہ کہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے ہونے پر اس پر اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ تیسرے، جو مسنون اعتکاف نیت کر کے شروع کر دیا گیا ہو تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ واجب اور مسنون اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں کچھ شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کے اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا عقل مند ہو اور بالغ ہو، لہذا پاگل آدمی، دیوانہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو یہ کوئی اعتبار نہیں اس اعتکاف کا۔ اور ایسے ہی کوئی نابالغ بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے بھی اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالغ لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے اور عقل مند لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے نیت ہو، لہذا بغیر نیت کے مسجد میں اعتکاف کی اگر آدمی ٹہرا رہے تو وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا، کہ اعتکاف کی نیت ہی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک آدمی ٹہرا ہوا ہے تو اس کو اعتکاف نہیں کہتے۔ اعتکاف کے لیے نیت کے ساتھ ٹہرنا ضروری ہے۔ نیت یہی کہ میں اعتکاف کی نیت سے رک رہا ہوں۔ چوتھی شرط یہ، مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے امام اور مؤذن باقاعدہ طور پر وہاں موجود ہوں، لہذا کسی ویران مسجد میں تنہا اعتکاف کرنا وہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ جماعت کے ساتھ نماز ہونا ضروری ہے اس مسجد میں۔ 5ویں شرط، اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، لہذا اگر کوئی آدمی بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ 6ویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا جنابت یعنی ناپاکی اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، لہذا حدث اکبر یعنی غسل کی ناپاکی کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے کن عذر کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ اعتکاف کرنے والا 3 طرح کے عذر کی بنا پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طبعی ضرورت، مثلا پیشاب پاخانہ کی جو ضرورت ہے یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ دوسری، شرعی ضرورت، مثلا اس کی مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو دوسری مسجد میں، البتہ اپنی مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانا پڑے تو وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تیسری شرط، اضطراری ضرورت، مثلا مسجد
جس مسجد میں اعتکاف کیا ہوا تھا اللہ نہ کرے وہ مسجد گر گئی تو اب مجبوری میں نکلنا پڑے گا، یا کسی ظالم کا اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے زبردستی نکال دینا وغیرہ، تو ایسی صورتوں میں بھی مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، جو کہ مجبوری کی نکلنا پڑتا ہے۔ طبعی ضرورت کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا، طبعی ضرورت جیسے پیشاب، پاخانہ، ازالہ نجاست، غسل جنابت، اگر غسل ٹوٹ گیا تو غسل کرنے کے لیے، اور واجب وضو کے لیے، یعنی اگر وضو کرنا اب عبادت کے لیے ضروری ہے تو ایسے وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے، مگر جتنی ضرورت ہے اتنی پوری کر کے فوراً اندر آ جائے۔ استنجا کے لیے معتکف کا اپنے گھر جانا، اعتکاف کرنے والا اگر قضائے حاجت کے لیے مسجد میں بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے یا کسی عزیز کے گھر جائے تو اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے اپنی ضرورت کے لیے مسجد کے بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں، اگر یہاں فل ہیں، جگہ نہیں ہے تو ضرورت شدید ہے تو اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن جائے اور فوراً واپس آ جائے۔ اگر اعتکاف کرنے والے کو استنجا کرنے کے بعد قطرات کے آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہل کر مٹی کا ڈھیلا یا ٹشو پیپر وغیرہ استعمال کرتا ہے تو بحالت اعتکاف ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ یعنی استنجا وغیرہ کرنے کے بعد زائد وقت پاکی میں اگر لگا رہا ہے خطرے وغیرہ نکالنے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا